ناظرین، عمران خان کے بارے میں آنے والا فیصلہ کیا آئندہ دنوں برقرار رہ سکے گا؟ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا عمران خان ہسپتال میں، اور وہ بھی ایک نجی ہسپتال میں، شفٹ ہو پائیں گے؟ حکومت کے پاس کیا کیا آپشن ہے اور یہ فیصلے میں کیا گنجائش موجود ہے حکومت کے لیے؟ اس پر بات کرتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس فیصلے پہ بہت سی باتیں آ رہی ہیں، لوگ اپنے اپنی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو اس پہ تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے، میرا نہیں ہے یہ خیال، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آل آف سڈن ہے، یعنی کہ توقعات سے بالکل ہٹ کے یہ فیصلہ آیا ہے۔ میں ویسے اس بات کو نہیں مانتا، یہ میں اپنا ڈسکلیمر دے دوں، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز جو ہیں ان کے جو پہلا ایک سماعت ہو رہی تھی جب، تو وقفے سے پہلے جس طرح وہ سماعت چل رہی تھی تو اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ فیصلہ آ جائے گا، اور پھر یہ کہ وقفے کے فوری بعد جب عدالت دوبارہ شروع ہوئی ہے تو ایک دم انہوں نے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا جی ان کو شفٹ کرے۔ میرا یہ خیال بالکل نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو رپورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئی تھی وہ رپورٹ ہی ایسی تھی کہ اس پہ عدالت نے فیصلہ دینا تھا۔ اب اگر کسی کو مطلب میں اگین اس کو بات کو میں مان نہیں رہا، میں بائی نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ اس بات کو مان لیا جائے تو پھر ایسی رپورٹ ہی پیش نہ ہوتی۔ تو جب ایسی رپورٹ پیش ہو گئی تو کوئی بھی جج اس پہ یہی فیصلہ دیتا۔ اب وہ فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے پہ جو بعد میں آفٹر تھاٹ، یعنی کہ فیصلے کے بعد ایک جو سوچ آئی ہے، اس کے تحت جو اس پہ اپیل پہ جانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس پہ اپیل کریں گے، تو اس کے بعد کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اپیل جو ہے وہ کل اب دائر ہوگی۔ ابھی تک تو دائر نہیں ہوئی، آج تو دائر نہیں ہوئی، کیونکہ آج تو عدالتی وقت کے بعد کا جا کے کہیں شام کے وقت وزیر قانون جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ ان کا ایک ویڈیو پیغام چلتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ لا کے 4 کارنرز آف لا میں فٹ نہیں آتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے یہ فیصلہ، اور اس فیصلے کو اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب سرکاری ہسپتال موجود ہو اور وہ ایسا ہسپتال جس میں تمام سہولتیں بھی موجود ہوں کسی قیدی کی بیمار قیدی کے علاج کے لیے، تو پھر اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ریفر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ایک مثال بن جائے گا اور پھر کسی کو بھی یہ سہولت جو ہے وہ آگے جا کے قیدیوں کو ملا کرے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لا یہ نہیں کہتا۔ چلیں، اسی گراؤنڈ پہ اب وہ عدالت میں اپیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس اپیل کے تحت وہ یہ کہیں گے کہ ان کا علاج کروانا ہے تو آپ سرکاری اسپتال میں ریفر کریں، اور ہمارے پاس تو سرکاری اسپتال ہیں۔ اچھا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد میں 2 سے 3 ہاسپٹل ہیں، اور جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پیمز ہے، تو بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پہ سہولتیں بھی ہیں۔ لیکن عدالت کا فیصلہ آ چکا، عدالت کا فیصلہ موجود ہے، بائی نیم انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اس ہسپتال میں ان کو داخل کرایا جائے۔ اچھا، اب وہاں پہ جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جو ان کو داخل کرانے کا جو ٹائم ہے وہ عدالت نے دے دیا ہے، یعنی کہ 1 مہینہ، یعنی کہ اگلی تاریخ جو عدالت کی ہے تب تک وہ داخل رہیں گے۔ تو اب اس پہ جو فیصلہ پڑھ کے کچھ ماہرین کا، قانونی ماہرین کا خیال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہیں لکھا عدالت نے فیصلے کے اندر کہ ان کو 1 مہینہ یعنی کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک ہسپتال میں ہی رکھا جائے۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگلی تاریخ کو رپورٹس عدالت میں پیش کی جائیں کہ ان کی رپورٹس کیا ہیں، میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو اب اس پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حکومت اپیل میں چلی جائے گی اور عدالت سے التجا کی جائے گی کہ یہ آرڈر آپ اپنا وقتی طور پہ روک لیں، ہماری درخواست سن کے اس پہ نیا آرڈر جاری کریں۔ اگر تو عدالت اس اپیل کو مان لیتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل یعنی کہ شفا ہسپتال میں منتقلی رک جائے گی۔ لیکن اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں، ان کو آپ کریں، آپ آرڈر پہ عمل کریں، ہم آپ کی اپیل جو ہے اس کو سن لیتے ہیں، یہ چانسز بھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لانا پڑے گا۔
اب حکومت کے پاس تو پھر بہت سے اور بھی طریقہ کار ہیں کہ لے کے آ کے 1 دن 1.5 دن 2 دن یا ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے ان کا چیک اپ ہو، ان کا ایک بورڈ بنے اور وہ بورڈ جو ہے وہ فوری طور پہ مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ پریسکرائب کرے اور ٹیسٹ کروا کے ان کی رپورٹس لے کے ان کو وہ کہیں جی ہم نے ان کو جو ان کے مسئلے مسائل ہیں اس کی ہم نے میڈیسن لکھ دی ہے، یہ اب میڈیسن کھائیں اور آرام کریں اور ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو یہ حکومت کے پاس ہے، لیکن چونکہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہے اور اس میں پھر فیملی کا ایک فرد بھی ڈال دی گئی ہے اس بورڈ میں، تو یہ اور بلکہ ایک اور ڈاکٹر بھی ڈال دیا گیا ہے، تو یہ اتنا آسانی سے یہ ساری چیزیں شاید نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا ہمیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کچھ دن پہلے ملاقات بھی کر کے آئے تھے جیل میں، اور وہ اس ملاقات کو پبلک نہیں ہونے دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے وہ خبر باہر آئی گئی۔ تو یہ اس وقت تک تصور کیا جا رہا تھا جب تک یہ حکومت کی یہ والی جو اس وقت دوسری سوچ سامنے آئی ہے، اس سے پہلے یہ سوچ رہے تھے لوگ کہ شاید یہ کوئی این آر او ہے، اور اس کی طرف تو وزیر دفاع نے خواجہ آصف نے باقاعدہ لکھ کے اپنے ٹویٹ میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ این آر او ہے اور پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہے۔ تو لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی این آر او ہو گیا ہے اور پھر یہ کہ کوئی سوچ کی تبدیلی بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے، اور پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جا رہی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ایک سخت وقت بھی شاید شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ایک مقابلے کی فضا آ جائے گی اور شاید اس کے لیے وہ اتنی حد تک وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ڈسکشن میں تھیں، لیکن جیسے یہ اپیل والا معاملہ سامنے آیا ہے اور کچھ لوگ جو بول رہے ہیں، جس کا میں نے کہا کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا لیکن وہ فیصلے اور ججوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس پہ اب دوسری جو صورتحال ہے، دوسری جو بات ہے وہ بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک نہیں جانا تھا جس حد تک چلا گیا ہے۔ تو کیا اب یہ سنبھل پائے گا؟ کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ اس پہ عمل درآمد رک جائے گا؟ اگر نہیں رکتا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ اس معاملے کو پھر آئینی عدالت میں لے کے جانا پڑے؟ ہو سکتا ہے نا، اب دیکھیں نا، ایک عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور وہ اگر اس پہ کہتی ہے کہ یہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، اس پہ آپ عمل درآمد کریں، ہم آپ کی اپیل ضرور سنیں گے، اور وہ اپیل سن لیتے ہیں بعد میں، تو عمل درآمد تو اس پہ کرنا پڑے گا۔ کل آخری دن ہوگا، کل شام تک 2 دن کا کہا ہے، یعنی کہ آج کہا تھا، آج 1 دن گزر گیا ہے، کل کا دن گزر جائے گا، تو عدالت کا فیصلے پہ عمل درآمد تو کل شام تک ہونا ہے۔ تو کیا پھر یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ آئینی عدالت میں لے جا کے کچھ اس کا حل نکالنے تک بھی بات جائے گی، یا یہیں پہ یہ معاملات جو ہیں سیٹل ہو جائیں گے؟ کیا ہوتا ہے یہ کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے۔